1992 کی تاریخ ہے. بلبیر سنگھ ایک شخص ہے جو ہیڈ ماسٹر کا بیٹا تھا. ایک سکھ گھرانے میں اس کی پرورش ہوئی تھی اور بڑا ہندو انتہا پسند کہلایا جاتا تھا. اور یہ جو پارٹیاں ہیں اپنی سیاست کے لیے سب کام کیا کرتے ہیں, ان کے مورچے میں شریک ہوتا تھا, ان کے جلسے جلوس میں شریک ہوتا. اور کسی ایک نے بھاشن دے دیا کہ مسجدوں کو توڑنا ہے, یہاں پر مندر بنانا ہے. 1992 کی تاریخ میں ذکر کر رہا ہوں. بلبیر سنگھ نے یہ کہا, اس نے خود اپنی زبانی بیان کی ہے, کہا کہ جب میں نے یہ بھاشن سنا میرے دل کے اندر ایک ولولہ جاگ گیا کہ بابر کی بنائی ہوئی ہے, لہٰذا اسے توڑ کر کے دم لیں گے اور یہاں پر مندر بنائیں گے. اور 1992 میں سب سے پہلا گروپ جو اوپر چڑھا تھا اس میں بلبیر سنگھ بھی تھا. اپنے ہاتھ میں کدال لیے ہوئے اس نے مسجد کو بھی توڑا تھا. کہتے ہیں دو دوست تھے ہم لوگ, ایک یوگیندر اور ایک بلبیر. دونوں نے توڑ کر کے وہاں سے 2 اینٹیں اٹھا کر کے ہم اپنے گھر لے آئے. پنجاب کے رہنے والے تھے, کہا کہ لے جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم توڑ کر کے مسجد کو لے کر کے آئے. لیکن کہتا ہے جب وہاں سے واپس آئے نہ کسی نے ہمیں پیسے دیے, نہ ہمیں اعزاز دیا, نہ کوئی عزت دی, بلکہ جب گھر آئے ہمارا باپ پڑھا لکھا ہیڈ ماسٹر ہے, بچوں کو پڑھایا کرتا تھا, اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا تو سیاست کے معاملے میں آ گیا. جو مسجدیں ہیں وہ مسجدیں ہیں, وہاں پر لوگ نمازوں کے لیے جاتے ہیں, اگر تمہیں عبادت ہی کرنا ہے اپنے مندروں میں جاؤ. لہٰذا مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی اور اپنے بیٹے کو گھر سے باہر کر دیا. معافی تلافی ہوئی, پھر گھر میں رہنے لگ گیا. لیکن وہ شخص کہتا ہے جس کا نام بلبیر ہے, میری زندگی میں عجیب عجیب حالات ہونے لگ گئے. میرا جو دوست تھا یوگیندر, 2 دن کے بعد اس نے کیا کیا, وہ اینٹوں کو لوگوں کے سامنے لا کر دکھایا اور کہا کہ یہ اسی مسجد کی اینٹیں ہیں کہ جس کو توڑا گیا ہے, اور میں اس کو اہانت کے طور پر اس کی بے عزتی کرتے ہوئے ان اینٹوں پر پیشاب کر کے دکھاتا ہوں. لوگوں کے سامنے ان اینٹوں پر پیشاب کر کے دکھا دیا. لیکن یہ شخص کہتا ہے جیسے ہی اس نے پیشاب کیا اس کے اگلے دن وہ پاگل ہو گیا, مجنون ہو گیا, اس کا دماغ آپے سے باہر ہو گیا اور کام کاج نہیں کرتا تھا, اپنے کپڑے پھاڑنے لگ جاتا تھا, کبھی باپ کو مارنے لگ جاتا تھا. جو اچھا خاصا سمجھدار انسان تھا وہ پاگل ہو گیا. یہ واقعہ میرے دل پر بڑا اثر انداز ہوا. وہ شخص کہتا ہے پھر اس کا باپ رونے لگ گیا, کافی جگہ علاج کے لیے لے جانے لگ گیا. کچھ مہینے گزر گئے اور وہاں سے پھر لوگوں نے بتایا کہ وہاں قریب میں ایک شہر ہے جہاں پر ایک مولانا کلیم صدیقی نام کے ایک شخص رہتے ہیں, ان کے پاس لے جاؤ اور اس بچے کا علاج کراؤ. تمہارا نوجوان لڑکا ہے یوگیندر پاگل ہو گیا ہے. وہ لے کر کے گئے. جمعہ کا عالم تھا, امام صاحب بیان کر رہے تھے, مسجد کے باہر باپ کھڑا ہے اور بیٹا کون, جس نے مسجد کو توڑا ہوا ہے اور پاگل ہو گیا ہے. کئی جگہ علاج کرا چکے لیکن حل نہیں نکلا. لوگوں نے کہا فلاں عالم کے پاس جاؤ. عالم کے پاس آئے, امام صاحب بیان کرنے کے بعد مسجد سے جب باہر آئے پوچھا معاملہ کیا ہے. اس نے بتایا کہ میرا بیٹا غلطی سے سیاست کے معاملات میں آ گیا تھا, کسی کا بھاشن سن کر کے آگے بڑھ گیا اور اللہ کے گھر کو توڑ دیا. ہم ہندو ضرور ہیں لیکن ہم مسجدوں کی تعظیم جانتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے کئی ایسے ہندو لوگ ہیں جو مسجد کے باہر اپنے بچوں کو لے کر کھڑا کرتے ہیں تاکہ جب نمازی نماز پڑھ کر کے باہر آتے ہیں تو ان کی پھونک سے ان کے بچے شفایاب ہو جائے. آج بھی آپ دیکھے ہوں گے ان کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ نمازی جو اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر کے آتے ہیں اگرچہ وہ گنہگار ہو, خطاکار ہوں, چاہے جو معاملات ہوں, لیکن اپنی زبان سے جب وہ اللہ اکبر کی صدائیں لگا کر کے آتے ہیں ان کے زبان میں وہ پاکیزگی آتی ہے کہ ان کے پھونک سے ہمارے بچے شفایاب ہو جاتے. آج بھی ان کا عقیدہ ہے. وہ باپ لے کر کے کھڑا ہے. امام صاحب آئے, امام صاحب نے دیکھا, کافی غمگین ہوئے, رونے لگ گئے کہ حالت تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ مسجد کے ساتھ کیا ہوا, اور دل تو کرتا ہے کہ تمہیں اپنے پاس نہ لے آؤں, لیکن تم میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے ہو اور اللہ کے گھر کے قریب آئے ہو, لہٰذا میں اپنا فریضہ ضرور انجام دوں گا. دعائیں کی اور ایک مشورہ دیا اور کہا کہ تم اور تمہارا بیٹا دونوں جاؤ. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ مسجدیں بڑی پاکیزہ جگہ ہوتی ہیں, واپس جاؤ اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اور ممکن ہے اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرمائے اور بیٹا ٹھیک ہو جائے. اس نے کہا کہ میں کہیں جاؤں گا نہیں, اسی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر دعا کروں گا. مسلمانوں کا مجمع وہاں پر موجود ہے, سارے کے سارے لوگ جمع ہیں. اللہ اکبر. وہ باپ جو تھا اپنے بیٹے کے غم میں رونے لگ گیا, دونوں ہاتھ بلند کر کے نمازیوں سے بھی کہنے لگ گیا کہ میری بیٹے کے لیے دعائیں کرنا, اور سب لوگ مل کر کے دعائیں کرنے لگ گئے. اللہ اکبر. اس کی دعا کے ہاتھ ابھی گرنے سے پہلا اس کا بیٹا صحیح و سالم ہو کر کھڑا ہو چکا تھا, اور جو اس کا ننگا بدن تھا, کپڑے پھاڑتا تھا, اپنے باپ کی پگڑی اٹھا کر کے اپنے بدن کو باندھنے لگ گیا اور کہا ابا جان مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی, میں اسی وقت اسی عالم کے پاس توبہ کرتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں. اس کا باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہوئے اور اس کا نام محمد عمر رکھا گیا. جب واپس آئے پورے گاؤں والوں نے جو ہے ہلہ کیا کہ تم مسلمان ہو گئے, کیسے لوگ ہو, مسجد کو توڑنے نکلے تھے, مسلمان ہو گئے.
لوگوں نے مار کر کے بھگایا، زمین جائیداد بیچ کر کے دلی گئے، شفٹ ہو گئے، وہاں پر کارخانے کھول لیا، کام کرنے لگ گئے اور ایسی ہی زندگی چلنے لگ گئی۔ 1993 کی بات آئی، ایک سال کے بعد یہ شخص کہتا ہے، یہ اس کا نام یوگیندر سے محمد عمر ہو گیا، اور دوسری طرف بلبیر سنگھ جس کی کہانی کا میں ذکر کر رہا ہوں، بلبیر کہتا ہے میرا دوست تو مجھ سے چلا گیا، اب ہر طرف جو ہے مجھے گھر کے اندر عجیب سا لگا کرتا تھا، باہر جاتا ہوں تب عجیب لگتا ہے، اگرچہ کچھ ہندو تعریف کرتے ہیں لیکن میرے دل کے اندر ایک کھٹک تھی کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میرا باپ بھی مجھے ناپسند کرتا تھا اور اسی غم میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک سے۔ اور کہتا ہے میرے باپ کے انتقال کے بعد جب لوگ تعزیت کے لیے آئے تو میرا دوست جو یوگیندر تھا دلی میں مسلمان ہو کر گیا تھا وہ بھی واپس آیا، واپس آنے کے بعد میں نے جب اس سے پوچھا کہ تو کیسے مسلمان ہوا، اس نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ ایک شخص کہتا ہے بلبیر سنگھ، اس کی کہانی کا اثر اتنا زیادہ میرے دل پر ہوا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جس مولانا کے پاس تو گیا تھا مجھے بھی اس مولانا کے پاس جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے اور اپنی بات بتانی ہے، کیونکہ جب سے میں اس مسجد پر چڑھا تھا اور اسے توڑنے کی کوشش کی تھی تب سے میرا دل روتا ہے، رات کو چین سے سو نہیں پاتا ہوں، ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ اس شخص نے ہاتھ پکڑا جس کا نام محمد عمر تھا، لے کر کے چلا گیا مولانا کلیم صدیقی کے پاس، جمعہ کا وقت تھا، اور جا کر کے ساری چیزیں بتایا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ اور میں دونوں مل کر کے چڑھے تھے، دو اینٹ لائے تھے، توڑ دیے تھے، آپ ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ مولانا کلیم صدیقی آگے بڑھے اور کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے تو کیوں پیچھے رہ جاتا ہے، سینے سے لگا لیا اور کہا کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ بلبیر سنگھ اسی وقت مسلمان ہوا۔ یہ دونوں جو ہے محمد عمر اور عامر کے نام سے کہلائے گئے، اور دونوں نے مولانا کلیم صدیقی کے ہاتھ پر یہ وعدہ لیا کہ ہم سے ایک غلطی ہوئی تھی مسجد کو توڑنے کی، اب جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے ہماری زندگی کے اندر ہم اس کے بدل میں 100 مسجدیں بنا کر کے دکھائیں گے۔ اور آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، سرچ کر کے دیکھ لیں، بلبیر سنگھ نے اور یوگیندر سنگھ نے جو محمد عامر اور محمد عمر ہو گئے، ان کے پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے مل کر کے حیدرآباد میں، پنجاب میں، ہریانہ میں، دلی میں، اطراف میں کئی مسجدیں بلکہ 99 مسجدیں بنا دی، 100ویں مسجد کے بنانے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔